Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان چا نوازی یوٹیوب چینل. جسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کے اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں. میرے دوستو، آج نخبۃ الحدیث کی 21ویں حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے تشہد میں درود شریف پڑھنا اور درود شریف کی فضیلت کیا ہے، درود شریف کے مطلب کیا ہے اور درود شریف ہم کیوں پڑھتے ہیں. اس حوالے سے آج ڈسکس کریں گے. تو میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو حدیث سے پہلے ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے. ہر انسان صلاۃ و سلام بھیجنا چاہتا ہے. ہر انسان محبت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے. تو ہم اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم رحمت کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کس انداز میں درود پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے. انہوں نے سالنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور سوال کیا تھا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہمیں طریقہ بتائیے، ہمیں طریقہ سمجھائیے اور ہمیں انداز تکلم بتائیے صلات بھیجنے کا، وہ کیا ہو سکتا ہے. یہ چیز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صلات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور صلات کے اصل میننگز کیا ہوتے ہیں. صلات کے اصل مطلب ہے دعا کرنا اور رحمت کا مطلب اسے لیا جاتا ہے. اور صلات کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چرچے بلند کروانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات میں بلندی کی دعائیں کرنا. یہ صلات کا مطلب ہے. تو آج کے دور میں صلات کا مطلب ہم نہیں سمجھ پاتے، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ صلات کا مطلب کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا کہ قولو، کہ تم لوگوں نے کہنا ہے، یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے حکم کے ساتھ کہ آپ نے کہنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے. اتنا تو ہمیں چل گیا پتا کہ ہم نے درود سلام اس انداز میں بھیجنا ہے. تو اب اس انداز میں بھیجنا، اس کی ٹرانسلیشن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج، تو رحمتیں بھیج، تو عزت و اکرام اور درجات میں بلندی کر. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو دین ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے، ان کا نام ہے، اس کے چرچے بلند کر دے پوری دنیا میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چرچے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا نام روشن کر، اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے درجات بلند کر دے. پھر فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آل تھی ان کے درجات بلند کیے، ان کی عزت و اکرام بلند کی اور ان پر اپنی رحمتیں کی، ان پر اپنے کرم کیے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پر بھی کرم کر. انک حمید مجید، یا اللہ بے شک تو، یقیناً تو ہی تعریف کے قابل ہے، حمید مجید اور بہت زیادہ بزرگی والا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، بہت زیادہ کرم والا ہے. پھر فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو برکتیں نازل کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر، یا اللہ برکتیں نازل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، یقیناً یا اللہ تو بہت زیادہ تعریف کیا گیا، بہت زیادہ تعریف کے قابل اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ یہ درود ابراہیمی کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب درود ابراہیمی کا نماز کے اندر پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تشہد کے بعد لازماً میرے اوپر درود و سلام بھیجنا ہے، اور یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے پوچھا تو ان کو بتانے کے بعد کہا کہ آپ نے اس کو نماز میں پڑھنا ہے۔ تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی درود بھیجنے کے حوالے سے جو فضیلت ہے کہ جو شخص بھی جمعے والے دن سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے مسائل ختم کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی تکالیف دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے جتنے بھی الجھنے ہیں، جتنا بھی قرض ہے، جتنے بھی نقصانات ہیں، سارے ختم کرے گا۔ قرض ختم ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئی، اور اس کا جو مصیبتیں تھی وہ ختم ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی۔ یہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت درود ابراہیمی پڑھنے کی یہ ہے کہ جو شخص ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پڑھ لیتا ہے درود ابراہیمی، تو 10 بار اللہ رب العالمین پڑھنے والے پر رحمتیں کرتے ہیں، 10 بار پڑھنے والے پر برکتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنے کی فضیلت ہے 10 بار۔ اور ایک انسان اگر پورے دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو 5 وقت نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ درود ابراہیمی پڑھے، اور درود ابراہیمی نمازوں کے علاوہ سنتوں میں پڑھے، نوافل میں پڑھے، اور ایسے ہی چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں تو یقین جانیے اس کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے گا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن کی آواز سنے، اذان سنے، اس کے بعد اذان کا جواب ساتھ ساتھ دے، فوراً بعد ہی میرے پہ درود بھیجے، حلت لہ شفاعتی، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت، میری سفارش کرنا حلال ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ہے درود ابراہیمی پڑھنے کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اس وقت اتنا بڑا درود ہم نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپ نے جب میرا نام آنا ہے، میرے نام کا ذکر ہونا ہے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے کہ اے اللہ رحمتیں بھیج، اے اللہ برکتیں بھیج، اے اللہ عزت و درجات بلند کر دے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کر دے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے ہر وقت پڑھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام آ جائے، میرا نام کا ذکر ہو جائے، اور وہ شخص میرے پہ درود نہ بھیجے، میرے پر صلات نہ بھیجے، میرے پہ سلام نہ بھیجے، وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تو آپ بخیل ہیں، اور اس بخیلی سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آتے ہی اور نام کے آتے ہی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھنا ہے۔ اور درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ نماز میں پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ درود ابراہیمی بھی نماز کا حصہ ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم نے درود ابراہیمی تشہد جب 4 رکعتوں والی ہم نماز پڑھتے ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، 4 رکعتوں والی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یا مغرب ہے اس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، تو ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے، دوسری میں پھر تیسری میں بھی آ کے بیٹھتے ہیں، تو
اس حوالے سے علماء کا اختلاف تھا اور لوگ اختلاف کرتے تھے کہ آیا کہ ہم پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پہلے تشہد میں پڑھنے سے اس انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ انسان فاسق ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل پر ذرا زور ڈال کے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ نماز کے اندر پہلے تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تشہد میں بھی یہی فرمایا کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تشہد کے نماز دعا کے بعد۔ تو جب تشہد کی دعا کے بعد ہم درود ابراہیمی پہلی تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس انسان کی نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے، اس انسان کی نماز فاسد کس انداز میں ہو سکتی ہے، اور وہ انسان کیسے فاسد ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو محبت میں تو صلاۃ و سلام بہت زیادہ پڑھتے ہیں، پر نماز کے اندر پہلے تشہد میں اگر درود پڑھ لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی نماز فاسد ہو گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی گھبراہٹیں، اپنی بیماریاں، اپنے قرض، اپنی الجھنیں ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پرسکون بنانا چاہتے ہیں، رب کی رحمتیں اور رب کا فضل، کرم، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو درود ابراہیمی کم سے کم دن میں صبح کے ٹائم 10 بار، جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں سورۃ طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ نے 10 بار یہ پڑھ لینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زندگی کو برکتوں سے اور رحمتوں سے نواز دے گا۔ تو یاد رکھیے گا آپ، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ تو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین، بس ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر، گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔